بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم ہاؤس سے اہم ترین گرفتاری ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اس گرفتاری کے بعد جو نون لیگ کی جانب سے خوفناک اور خطرناک ترین بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بیانیہ قابل ذکر ہے یہاں پر، اور کس طرح سے وہ عالمی دنیا میں ہمارے لیے مسائل کا سامنا ہمیں اس بیانیے کی وجہ سے کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر مذاکرات سے پہلے تحریک انصاف نے ایک اور کڑی ترین شرط جو ہے وہ رکھ دی ہے، اور کہا ہے کہ یہ ہوگا تو مذاکرات ہوں گے۔ وہ کیا شرط ہے، کس وجہ سے وہ شرط امپورٹنٹ ہے، یہ بڑی اہم نقطہ ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور پھر آخر پر صدر عارف الوی نے ایک اور تگڑا وار کیا ہے اس وقت حکومت کے اوپر، اس حوالے سے کچھ تفصیلات، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، وزیر اعظم ہاؤس سے ایک بڑی اہم ترین گرفتاری ہوئی ہے، اور وہ گرفتاری کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک دہشت گرد کی ہوئی ہے۔ اب وہ دہشت گرد کہاں سے آیا تھا، کون تھا، اور اس کے مقاصد کیا تھے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کسی بھی ملک کا اہم ترین جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے، اور اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ یقینی بنانا جو ادارے ہیں ان کا کام ہوتا ہے، جس میں ایجنسیز ہیں، باقی آرم فورسز ہیں، انہوں نے ایک گھر کی سیکیورٹی یقینی بنانی ہوتی ہے۔ اب ایک شخص جو داخل ہو رہا ہے ریڈ زون میں، پہلی بات تو یہ کہ وہ ریڈ زون میں داخل کیسے ہو گیا، دوسری بات یہ کہ وہ ریڈ زون سے آگے وزیر اعظم ہاؤس، یعنی آپ نے اگر وہ سڑک دیکھی ہے اسلام آباد کی، تو جو شارع دستور ہے اس سے ہوتے ہوئے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں انٹر ہوتا ہے، اور پھر جو نون لیگ بیانیاں بنا رہی ہے اس کے اوپر کہ وہ کہاں سے گرفتار ہوا ہے، کس جگہ سے گرفتار کیا گیا ہے اس کو، وہ بھی بڑا اہم ہے کہ اس جگہ تک وہ شخص کیسے پہنچ گیا۔ اس نے بہت سے سوالیہ نشان جو ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں، لیکن سب سے پہلے نون لیگ کا بیانیہ دیکھ لیتے ہیں کہ نون لیگ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا بیانیہ بنا رہی ہے۔ آپ یہ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں جی، یہ ہیں جی ساجد عثمانی صاحب اپنے آپ کو صحافی ڈکلیئر کرتے ہیں، اور یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ بریکنگ نیوز، بدھ کی رات کو شہباز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس میں قتل کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا، مجرم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ذرائع کے مطابق بدھ کی رات کو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک شخص اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کے کمرے کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا جب وہ کمرہ کھول کر اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یعنی وزیر اعظم ہاؤس بہت بڑا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو، کیونکہ ہمارا کئی دفعہ وہاں پہ چکر لگا تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں، عمران خان صاحب نے سیشنز کیے، اس حوالے سے بھی ہمارے چکر لگے۔ تو وزیر اعظم ہاؤس چھوٹی جگہ نہیں، بہت بڑی جگہ ہے۔ وہ شخص پورے وزیر اعظم ہاؤس میں کسی اور جگہ سے نہیں بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے کمرے کے باہر سے گرفتار ہوا ہے جب وہ کمرہ کھول رہا تھا، یعنی باقی تمام وہ جو سیکیورٹی بیریئر سے وہ کراس کر چکا تھا۔ تلاشی کے دوران اس کے پاس سے سینسر لگا ہوا پسٹول، زہر اور ایک فون برآمد ہوا ہے۔ ادارے اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ شخص وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کے کمرے تک کیسے پہنچا۔ یعنی اس شخص کے پاس زہر بھی تھا اور ایک عدد پسٹل بھی تھا جس کے اوپر جو ہے وہ سیلنسر لگا ہوا تھا۔ پھر لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ اس شخص کا تعلق ٹی ٹی پی اور افغانستان سے ہے، مزید تحقیقات کے لیے اس شخص کو خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ساجد عثمانی کی خبر کو میں سیریس کیوں لے رہا ہوں؟ سیریس لینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ اب جو سکرین شاٹ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ساجد عثمانی کے فالورز ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جس میں ہینا پرویز بٹ ہیں، صدیق جان ہیں، اور سب سے بڑا جو فالور ہے اس میں وہ مریم نواز شریف ہیں۔ یعنی مریم نواز شریف جو اس وقت فوکل پرسن ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، انہوں نے اس شخص کو فالو کیا ہوا ہے۔ ہینا پرویز بٹ جو مریم نواز کی سپوک پرسنز ہیں، انہوں نے بھی اس کو فالو کیا ہوا ہے۔
اگر آپ اس کا اکاؤنٹ مزید دیکھیں گے تو اس وقت یہ شخص مسلسل نون لیگ کے سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے اور نون لیگ کی جانب سے تمام بیانیے بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر صحافی کرتا ہے۔ اب ایک ایسا شخص جس کو آپ نے اپنا سوشل میڈیا دیا ہوا ہے، آپ اسے فالو کر رہے ہیں، اگر وہ یہ بیانیہ بنائے گا اور یہ بیانیہ چلے گا، کیونکہ ہمارے ہاں تو مستند اکاؤنٹس وہی ہوتے ہیں نا جس کو کچھ بڑے لوگوں نے فالو کیا ہوتا ہے، وہ مستند اکاؤنٹ ہو جاتا ہے ٹویٹر کا۔ تو مریم نواز نے فالو کیا ہوا ہے، بڑا اکاؤنٹ ہے، میں مان رہا ہوں بڑا اکاؤنٹ ہے، لہٰذا اس بڑے اکاؤنٹ سے جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ نے پوری دنیا میں کیا تاثر دیا کہ اس ملک کے اندر اس ملک کا وزیر اعظم غیر محفوظ ہے، ایک شخص جو افغانستان کا رہائشی ہے، افغانستان کا شہری ہے، اس کے پاس تو پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں ہوگا، بغیر شناختی کارڈ کے وہ اسلام آباد کیسے داخل ہوا، وہ ریڈ زون میں کیسے داخل ہوا، ریڈ زون سے ہوتا ہوا وہ شارع دستور سے گزرتا ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں کیسے داخل ہو گیا بغیر شناختی کارڈ کے، اگر ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ افغانستان کا شہری تھا تو پھر وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کچھ 50 جگہ پر سیکیورٹی بیریئرز ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے کا تو وزیر اعظم کے کمرے کا تو شاید کسی کو بھی علم نہ ہو کہ وزیر اعظم کا کمرہ کس جگہ پہ ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی بھی تھا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر وزیر اعظم کا کمرہ ہے، وہ اس کمرے تک بھی پہنچا ہے اور پھر وہ تمام اسلحہ اور ہر چیز بھی لے کے وہاں تک پہنچا ہے۔ بڑے سوالیہ نشان ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے اس بیانیے کی وجہ سے دنیا میں ہماری جگ ہسائی جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ اگلی خبر لے لیں، اور وہ اگلی خبر جو ہے وہ تحریک انصاف کے حوالے سے، تحریک انصاف نے جی انتخابات کے حوالے سے شرط رکھی ہے، مذاکرات کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت حکومت یہ چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، لہٰذا اسد کیسر جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے تحریک انصاف کے دور میں، انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مذاکرات سے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی کو تحلیل کریں، ختم کریں یہ قصہ، اس کے بعد ہم آئینی اصلاحات کے اوپر بیٹھتے ہیں، اصلاحات کرتے ہیں اور پھر ہم انتخابات کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی دوسرا آپشن موجود ہے تو کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ پھر جی صدر عارف الوی نے بھی بڑا تگڑا وار کیا ہے، اور وہ وار یہ ہے کہ صدر عارف الوی نے آج صبح جو ہے وہ جو سمری بھجوائی گئی تھی صدر صاحب کو، جو بل منظوری کی، وہ واپس بھجوائی تھی، اور نون لیگ نے اس کا کاؤنٹر یہ تیار کیا ہوا تھا کہ ہم اس کے اندر کچھ چیزیں تبدیل کریں گے اور پھر ہم صدر کو بھیجیں گے، اور صدر اگر اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے تو 10 دن میں وہ خود بخود مؤثر ہو جائے گی۔ لیکن صدر نے اس کا بڑا توڑ نکالی، اور وہ توڑ یہ ہے کہ اب جب یہ سمری دوبارہ پارلیمنٹ سے منظور ہو کے جائے گی صدر کے پاس، تو صدر کے پاس اختیار ہے، کیونکہ صدر پہلے اس کے اوپر ایلیگیشن لگا چکے ہیں کہ یہ اس طرح کی لیجسلیشن کی پارلیمنٹ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو جب وہ جائے گی صدر کے پاس تو صدر اسے اپنے پاس رکھنے کے بجائے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج دیں گے، اور جب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ پہنچے گی تو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس لیجسلیشن کو اڑا سکتے ہیں اور پھر یہ قانون نہیں بنے گا۔ جب تک کہ مکمل تفصیلات کی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں، اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔